کسی بھی حال میں انسان کی زندگی سے اگر محبت کو نکال دیا جائے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ میں پیدا ہوا ہوں اور اللہ نے ماں کے دل میں محبت نہیں ڈالی، باپ کے دل میں محبت نہیں ڈالی، مجھے کیوں خوراک دیں گے؟ بالکل نہیں دے سکتے۔ میرے گندے کپڑے کیوں صاف کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ مجھے جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور جو اپنے لیے اگر سوچ رہا ہے تو وہ قرآن کی آیات کے مطابق اور WHO کی اور ورلڈ مینٹل ہیلتھ فیڈریشن کی تعریف کے مطابق ذہنی بیمار ہے۔ یہ دین کا تقاضا ہے کہ انسان سے نفرت نہیں کر سکتا۔ انسان عمل سے نفرت کر سکتا ہے، انسان کے عمل سے، لیکن بحیثیت انسان دوسرے انسان سے نفرت نہیں کر سکتا۔ سر یہ بتائیے گا کہ محبت اور ذہنی سکون، یہ دونوں چیزیں کسی بھی انسان کی زندگی میں کیا اثرات مرتب کرتی ہیں؟ کسی بھی حال میں انسان کی زندگی سے اگر محبت کو نکال دیا جائے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ یہ رب تعالیٰ نے میری جبلت کے اندر یعنی انسان کے اندر اس رحم کو اور اس محبت کو اور اس مودت کو ڈالا ہے۔ آپ خود تصور کریں کہ اگر یہ محبت نہیں ہو، میں پیدا ہوا ہوں اور اللہ نے ماں کے دل میں محبت نہیں ڈالی، باپ کے دل میں محبت نہیں ڈالی، مجھے کیوں خوراک دیں گے؟ بالکل نہیں دے سکتے۔ میرے گندے کپڑے کیوں صاف کریں گے؟ وہ ماں جو میرے گیلے جو ہے وہ پیشاب کے اوپر سو رہی ہے اور سوکھی والی جگہ کے اوپر مجھے سلا رکھا ہے، یہ سوائے محبت کے کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو اسی طرح انسان بحیثیت مجموعی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، رحم کا جذبہ رکھتا ہے۔ تو اگر میرے اندر محبت کا جذبہ ختم ہو جائے گا، رحم کا جذبہ ختم ہو جائے گا، تو پھر میرا تعلق نہ مخلوق سے رہے گا نہ میرے رب سے رہے گا، میں ذہنی طور پر مریض بنوں گا۔ سکون کب آئے گا؟ جب میں لوگوں کے لیے سوچوں گا۔ سوال یہ ہے کہ مجھے جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور جو اپنے لیے اگر سوچ رہا ہے تو وہ قرآن کی آیات کے مطابق اور WHO کی اور ورلڈ مینٹل ہیلتھ فیڈریشن کی تعریف کے مطابق ذہنی بیمار ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جو انسان کسی کی ریزن نہیں ہے، جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ اپنے لیے بھی ہلاکت ہے اور معاشرے کے لیے بھی بیکار ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ رب تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس آیہ مبارکہ کے اندر کہ اگر وہ نعمتیں اور صلاحیتیں جس کو ہم رزق کہتے ہیں اگر لوگوں میں تقسیم نہیں کر رہے تو اے ایمان والو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ میں اپنی محنت سے جو میں نے کمایا ہے اور یہ میں کہہ رہا ہے رب کہ یہ اس کو آپ تقسیم کر دیں، اگر مجھے محبت نہیں ہوگی تو میں تقسیم کیسے کروں گا؟ مجھے انسان سے محبت ہوگی تو میں جا کے اس کو دوں گا نا، کہ یار یہ مال آپ کے لیے ہے، یہ خوراک آپ کے لیے ہے، یہ علم آپ کے لیے ہے، یہ کپڑے آپ کے لیے ہیں، یہ نصیحت آپ کے لیے ہے۔ تو ایسے ممکن ہے کہ انسان یہ کہے کہ جی محبت کے بغیر جو ہے وہ انسان سروائیو کر سکتا ہے، محبت کے بغیر ایک منٹ بھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ جو محبت کا رشتہ ہے یہ صرف ہمارے جو بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے یا جو اور رشتہ دار بھی ہیں یا جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم کس کے فالوور ہیں، ہماری نسبت کس کے ساتھ، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں ہے آپ سوائے اس کے کہ آپ اس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس عالمین کے اندر جہاں پہ آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سارے لوگوں نے آپ کو نہیں مانا تھا اور آپ کو ایذا پہنچائی تھی، آپ کو تکالیف پہنچائی تھی، آپ ان کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے۔ وہ رب العالمین جو اس مخلوق کو جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی اس کی بھی توہین بھی کرتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں نا کہ میں نہیں مانتا، کچھ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں یعنی شراکت کرتے ہیں اس کی ذات مقدسہ کے اندر، اور کچھ تو ایسے ہیں جو اس کے خلاف ہیں، وہ ان کو بھی نہ ان کی دھوپ بند کرتا ہے، نہ ان کا پانی بند کرتا ہے، نہ ان کا سانس بند کرتا ہے، نہ ان کی خوراک بند کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب رب العالمین سب کے لیے
رحمت للعالمین سب کے لیے ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، تو پھر ہماری محبت صرف چند لوگوں کے لیے کیسے ہو سکتی؟ ہر انسان، یہ اتنا خوبصورت دین ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات جو ہے وہ علماء کرام کے ذریعے ہمارے تک پہنچی، کہ یہ دین کہتا ہے کہ انسان انسان سے نفرت نہیں کر سکتا. یہ دین کا تقاضا ہے کہ انسان انسان سے نفرت نہیں کر سکتا. انسان عمل سے نفرت کر سکتا ہے، انسان کے عمل سے، لیکن بحیثیت انسان دوسرے انسان سے نفرت نہیں کر سکتا. یہ جرم سے نفرت کر سکتا ہے، یہ مجرم سے نفرت نہیں کر سکتا، کیونکہ مجرم انسان ہے، جرم عمل ہے. وہ کہتا ہے آپ عمل سے نفرت کرو گے، انسان سے نفرت نہیں کرو گے کسی بھی حال میں. جو دین آپ کو اجازت نہ دیتا ہو کہ آپ کسی انسان سے نفرت کریں، تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مختص کر دے کہ صرف اتنے لوگ ہیں انسان جن کا جو آپ کے محبت کے دائرے کے اندر ہونے چاہیے. یہ صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب ضرور بتائی ہے کہ حقوق کس کے ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اس کے بعد کس کے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اس کے بعد کس کے ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق ہیں، اس کے بعد کس کے ہیں، آپ کے ہمسائے کے حقوق ہیں، اس کے بعد کس کے ہیں، جہاں جہاں آپ کا دائرہ اختیار ہے. یعنی ایک ترتیب ضرور بتائیے. لوگ اس طرح کے کرتے ہیں کہ جی وہ روانڈا میں تو جا کے کام کر رہے ہیں، برابر میں پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی اس کا حق پہلے ہے، آپ کے پڑوسی کا پہلا حق ہے نا. تو وہ ترتیب ضرور بتائیے آپ کو، لیکن بحیثیت مجموعی انسان کسی دوسرے انسان سے نفرت نہیں کر سکتا. اور جہاں نفرت ہوگی وہاں ذہنی سکون بالکل نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ آپ کے اندر بالکل ایسا ہی ہے کہ جی میں کچرے کے ڈبے میں بیٹھا رہوں تو کیا مجھ میں سے خوشبو آئے گی؟ بھائی کہاں سے آئے سوال گی؟ ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی تو کچرا ہی ہے نا. نفرت از اے کچرا، نفرت از اے کچرا. جب تک آپ اس کچرے کو نہیں نکالیں گے تو اس کے اندر آپ کے اندر سکون کیسے آئے گا، اور آپ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کیسے بہتر ہوگی اس کچرے کے ساتھ.